کیا ہے شاہراہ قراقرم اور اسے آٹھواں عجوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چلے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ شاہراہ قراقرم، جسے چین میں فرینڈشپ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، پاکستان اور چین کی حکومتوں نے مل کر بنایا۔ اس کا آغاز 1962 میں ہوا اور اس کو عوام کے لیے 1978 میں کھول دیا گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ایکس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا بروقت پتہ چل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی جانب۔ 1966 میں چین نے اس حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ منٹاکا فضائی حملوں کے لیے زیادہ حساس ہو جائے گا، اس کی بجائے خنجراب پاس کی سفارش کی۔ اس شاہراہ کو مکمل کرنے میں 810 پاکستانی اور 200 چینی کارکن جان سے گئے اور زیادہ تر چینی مزدوروں کو گلگت کے چینی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ KKH کا راستہ قدیم شاہراہ ریشم کے بہت سے راستوں میں سے ایک کا پتہ لگاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سڑک FWO نے تعمیر کی۔ کتاب ہسٹری آف قراقرم ہائی وے بریگیڈیئر محمد ممتاز نے 2 جلدوں میں لکھی۔ گلگت بلتستان کے علاقے کو قدیم شاہراہ ریشم سے جوڑنے والی شاہراہ چین کے ایک شہر کاشغر سے پاکستان کے شہر حسن ابدال سے N5 گرینڈ ٹرنک روڈ سے ملتی ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ 30 جون 2006 کو پاکستان نیشنل ہائی وے اور چین کے سرکاری انتظامی کمیشن سیسک کے درمیان قراقرم ہائی وے کی تعمیر نو کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سیسک کے مطابق چوڑائی کو 10 میٹر سے بڑھا کر 30 میٹر تک کیا گیا۔ اس کے علاوہ سڑک کو موسمی حالات کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ 4 جنوری 2010 کو KKH کو وادی ہنزا میں بند کر دیا گیا۔ ہنزا کے دارالحکومت کریم آباد سے 15 کلومیٹر اوپر کی طرف ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے عتبات جھیل وجود میں آئی، جو جون 2010 کے پہلے ہفتے تک 330 فٹ سے زیادہ گہری ہو گئی۔ شاہراہ قراقرم خنجراب پاس سے حسن ابدال تک 806 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، 2010 کی لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کو زبردست نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں دریائے ہنزا اور قراقرم ہائی وے دونوں منقطع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سرنگوں کی تعمیر 2012 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 3 سال کا عرصہ لگا اور اس پر $275 ملین کی لاگت آئی۔ شاہراہ قراقرم 5 بڑی سرنگوں اور کئی پلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے لمبی سرنگ 3360 میٹر کی ہے اور سب سے چھوٹی 195 میٹر کی ہے، جبکہ دریائے ہنزا پر ایک عظیم پل ہے جو کہ 1480 میٹر لمبا ہے۔ شاہراہ قراقرم بہت سے شہروں سے ہو کر گزرتی ہے، جس میں حسن ابدال، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، پیشام، پٹن، تاسو، چلاس، گلکوٹ، گلگت، نگر، گلمت اور سوست کے علاقے شامل ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں ہائی وے نے اپنا ایک سیاحتی مقام بنا لیا ہے۔ 2013 کے بعد سے سیکیورٹی کی بہتری کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا، جو 2016 میں اور بھی بڑھ گئی۔ KKH کو دی گارڈین میگزین نے تیسرا بہترین سیاحتی مقام قرار دیا ہے۔ اس سڑک نے کوہ پیما اور سیاحوں کو علاقے کے بہت بلند پہاڑوں، گلیشیئرز اور جھیلوں تک رسائی فراہم کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان انتظامیہ اور چین کی انتظامیہ نے اپنے مستقل باشندوں کو سرحدی پاس فراہم کیے ہوئے ہیں۔ یہ پاس 1 سال کے لیے درست ہیں اور اسے صرف خنجراب پاس سے سفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وادی نلتر، ہنزا، سکردو، گلگت سب بہترین سیاحتی مقامات اسی سڑک سے وابستہ ہیں۔ اس خطے میں دنیا کے کچھ بڑے گلیشیئر بلتورو گلیشیئر، سیاچین، میناپن، پاسو، گلکن اور خنجراب گلیشیئر اسی سڑک سے وابستہ ہیں، جبکہ دنیا میں 8000 سے اوپر کے 2 پہاڑ نانگا پربت اور کیٹو اسی شاہراہ کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ نانگا پربت دنیا کا 9واں بلند ترین پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ راکا پوشی دنیا کا 27واں بلند ترین پہاڑ ہے، جو کہ 7788 میٹر اونچا ہے، جبکہ کیٹو کے لیے راستہ یہی شاہراہ فراہم کرتی ہے۔ کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے اور اس کا راستہ بھی اسی شاہراہ سے وابستہ ہے۔ شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ بہت سارے دریا اور جھیلیں بھی شامل ہیں۔
دریائے سندھ، دریائے ہنزا، دریائے گلگت، دریائے خنجراب اور عتبات جھیل اسی سڑک کے کنارے واقع ہیں۔ KKH موسم بہار یا موسم خزاں کے شروع میں بہترین نظارے دیتی ہے۔ جولائی اور اگست کے ارد گرد مونسون کی شدید بارشیں لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتی ہیں، جو شاہراہ کو کئی گھنٹوں یا دنوں تک بند رکھتی ہیں۔ ہم اس شاہراہ پر بہت سی وادیوں، جھیلوں، پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ نظارے آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جائیں گے۔ شاہراہ قراقرم واقعی میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہے، جسے انسان دیکھ کر قدرت کے نظاروں سے حیران رہ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔